ڈائیو کے ایک نئے اور انتہائی تفصیلی تجزیے میں خوش آمدید۔ آج کی اس گہری گفتگو میں ہم ایک ایسے موضوع کی جڑوں تک جائیں گے جس نے حال ہی میں دنیا بھر کے سائنسدانوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی ہے۔ جی بالکل، اور یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو بظاہر تو بہت دور کا لگتا ہے، لیکن اس کے اثرات بہت حیران کن ہیں۔ بالکل، ہمارے پاس مختلف تحقیقی مضامین، حالیہ خبریں اور ایک بہت ہی جامع دستاویزی ویڈیو کے حقائق موجود ہیں، اور آج کا ہمارا مشن ان بکھرے ہوئے حقائق کو جوڑ کر وہ بڑی تصویر دیکھنا ہے جو ہماری زمین کی سطح کے نیچے خاموشی سے بن رہی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی تصویر نہیں ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ذرا اس منظرنامے پر غور کیا جائے۔ بر اعظم افریقہ کے ملک ایتھوپیا میں ایک ارضیاتی واقعہ پیش آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہزاروں کلومیٹر دور بھارت کے شہر دہلی اور مشرق وسطی میں پروازیں منسوخ ہونے لگتی ہیں۔ سن کر کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ افریقہ کا ایک واقعہ دہلی میں پروازیں کیسے روک سکتا ہے۔ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ایک پورا بر اعظم حقیقت میں ہماری آنکھوں کے سامنے دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ کوئی مستقبل کی پیشین گوئی یا کوئی سائنس فکشن نہیں ہے، یہ اس وقت عین اسی لمحے ہماری زمین پر رونما ہونے والی ایک ٹھوس ارضیاتی حقیقت ہے۔ اور اس کی حالیہ کڑی وہ دھماکہ ہے جس نے ارضیات دانوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا ہے۔ جی، اس واقعے کی شروعات 23 نومبر کو ایتھوپیا میں واقع ہیلی گوبی نامی آتش فشاں کے پھٹنے سے ہوتی ہے۔ اب عام طور پر تو آتش فشاں پھٹتے رہتے ہیں اور یہ کوئی اتنی انوکھی بات نہیں سمجھی جاتی۔ جی ہاں، آتش فشاں تو فعال رہتے ہیں، لیکن اس مخصوص آتش فشاں کے حوالے سے جو بات سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ معلوم انسانی تاریخ کے پچھلے 12,000 سالوں میں یہ کبھی نہیں پھٹا تھا۔ 12,000 سال کی خاموشی، بالکل، یعنی 12,000 سال کی طویل ترین خاموشی کے بعد اس کا اچانک یوں بیدار ہونا کسی بڑے ارضیاتی رد عمل کا اشارہ ہے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ماہر موجود ہیں جو اس واقعے کے سائنسی پہلوؤں اور اس کے وسیع تر اثرات کا جائزہ لینے میں ہماری مدد کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس دھماکے کی شدت کی بات کریں تو یہ عام آتش فشانی عمل سے کتنا مختلف تھا؟ دیکھیں، اس واقعے کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتی ہیں کہ یہ انتہائی اچانک اور بے پناہ طاقتور تھا۔ اس دھماکے کی آواز کوئی عام گڑگڑاہٹ نہیں تھی، بلکہ مقامی رپورٹس بتاتی ہیں کہ 190 کلومیٹر دور تک اس کی آواز ایک شدید بم دھماکے کی طرح سنی گئی۔ 190 کلومیٹر؟ یہ تو بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ جی بالکل، ارضیاتی پیمانے پر اتنی دور تک آواز کا سفر کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ زمین کے اندر ایک بہت بڑے دباؤ کا اخراج ہوا ہے، اور معاملہ صرف آواز تک محدود نہیں تھا۔ اس دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شاک ویوز یا زلزلے کی لہریں اتنی طاقتور تھیں کہ پڑوسی ملک جبوتی تک میں زمین کے لرزنے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زیر زمین جمع ہونے والی توانائی کی مقدار واقعی ناقابل تصور تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ اعداد و شمار واقعی اس واقعے کی سنگینی کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس دھماکے کے بعد آسمان کی جو صورتحال پیدا ہوئی وہ بھی تو کم حیران کن نہیں تھی۔ جی، وہ راک کا بادل۔ ہاں، میں دیکھ رہی تھی کہ مختلف خلائی ایجنسیوں کی سیٹلائٹ تصاویر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دھماکے کے بعد راک کا جو بادل اٹھا اس نے 50,000 فٹ کی بلندی کو چھو لیا۔ 50,000 فٹ ایک بہت اہم بلندی ہے، کیونکہ یہ وہ بلندی ہے جہاں عام طور پر کمرشل ہوائی جہاز سفر کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور بعض اوقات یہ اسٹریٹوسفیئر کی نچلی تہوں تک پہنچ جاتا ہے۔ خلا سے لی گئی تصاویر میں اس گھنے اور وسیع بادل کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا جو ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک کا سفر طے کر رہا تھا۔ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے۔ جب راک 50,000 فٹ کی بلندی تک پہنچتی ہے تو وہ زمین کی نچلی فضا کے موسمیاتی نظام سے نکل کر تیز رفتار ہوائی دھاروں کے زیر اثر آ جاتی ہے، جنہیں جیٹ سٹریمز کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، جیٹ سٹریمز۔ ان ہواؤں کے دوش پر یہ راک تیزی سے پھیلتی ہے۔ سیٹلائٹ کے نقشوں سے ہم بآسانی اس بادل کا راستہ ٹریک کر سکتے ہیں۔ یہ ایتھوپیا سے اٹھ کر پہلے عمان اور یمن کی فضاؤں میں داخل ہوا، اور پھر وہاں سے بحیرہ عرب کو عبور کرتا ہوا پاکستان اور بھارت کے اوپر چھا گیا۔ صحیح،
اور اب اس کا رخ بتدریج چین اور میانمار کی جانب ہے. یعنی یہ ایک مقامی مسئلہ نہیں رہا بلکہ ایک عالمی فضائی بحران بن چکا ہے. یہاں پر اکثر سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر ایک بادل سے ہوائی سفر کو اتنا سنگین خطرہ کیسے لاحق ہو سکتا ہے؟ مطلب عام طور پر تو جہاز بادلوں کے بیچ میں سے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. جی، عام بادلوں سے تو گزر جاتے ہیں، لیکن یہ عام بادل نہیں ہے. میں نے ایک حالیہ ایویشن رپورٹ میں پڑھا تھا کہ آتش فشاں کی راکھ کا بادل عام موسمیاتی بادلوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے. یہ پانی کے بخارات نہیں ہوتے. دراصل یہی وہ بنیادی فرق ہے جو اس راکھ کو ہوائی بازی کے لیے ایک مہلک خطرہ بناتا ہے. جب ہم آتش فشاں کی راکھ کی بات کرتے ہیں تو یہ دراصل انتہائی باریک خوردبینی کرسٹلز اور چٹانی صفوف کا مرکب ہوتی ہے. اس میں سلیکا، پسے ہوئے پتھروں کے ذرات اور پگھلے ہوئے شیشے کے انتہائی خوردبینی ٹکڑے شامل ہوتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بادل دراصل شیشے اور پتھروں کا ایک اڑتا ہوا طوفان ہے؟ بالکل. اب ذرا تصور کریں کہ ایک ہوائی جہاز 800 سے 900 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس بادل میں داخل ہوتا ہے. جدید طیاروں کے جیٹ انجن ہوا کو کھینچ کر اسے انتہائی بلند درجہ حرارت پر جلاتے ہیں. جی، تو جب یہ سلیکا اور شیشے کے ذرات ان گرم انجنوں کے اندر پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو انجن کا درجہ حرارت ان ذرات کے پگھلنے کے نقطے یعنی میلٹنگ پوائنٹ سے زیادہ ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ شیشے کے ذرات پگھل کر انجن کے اندرونی پرزوں اور ٹربائن بلیڈز پر چپک جاتے ہیں. اوہ، یعنی وہ پگھلا ہوا شیشہ انجن کے اندر جمنا شروع ہو جاتا ہے. جی ہاں، اور اس سے ہوا کا بہاؤ رک جاتا ہے اور انجن مکمل طور پر فیل ہو سکتا ہے. یہ تکنیکی خرابی واقعی کسی بھی پرواز کے لیے ایک بہت بڑا بحران پیدا کر سکتی ہے. اس میں مزید اضافہ کرتا چلوں کہ خطرہ صرف انجن بند ہونے تک محدود نہیں ہے. اور کیا خطرہ ہے؟ جب طیارہ اس راکھ کے بادل سے تیز رفتاری سے گزرتا ہے تو یہ چٹانی ذرات جہاز کے بیرونی حصے اور خاص طور پر کاکپٹ کے سامنے والے شیشوں یعنی ونڈو سکرینز پر ایک ریگمال یا سینڈ پیپر کی طرح رگڑ کھاتے ہیں. اوہ اچھا، تو وہ شیشے کو کھرچ دیتے ہیں؟ بالکل. اس شدید رگڑ کے نتیجے میں کاکپٹ کے شیشے اس قدر دھندلے اور کھردرے ہو جاتے ہیں کہ پائلٹس کے لیے باہر دیکھنا اور جہاز کو محفوظ طریقے سے لینڈ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. یہ تو بہت خوفناک صورتحال ہے. ایویشن کی تاریخ میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں جنہوں نے حکام کو یہ سبق سکھایا ہے کہ آتش فشانی راہ کے معاملے میں زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنانی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ دہلی سے لے کر مشرق وسطی تک درجنوں پروازیں فوری طور پر منسوخ کی گئیں. جی بالکل. کوئی بھی ایئر لائن اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتی. یہ ہوائی سفر کے حفاظتی پروٹوکولز کی ایک بہت واضح اور منطقی توجیہ ہے. اب اگر ہم آسمان سے واپس زمین کی طرف لوٹیں تو اس آتش فشاں کے ارد گرد کے علاقے کی صورتحال بھی کم دلچسپ نہیں ہے. ایتھیوپیا میں ہیلی گوبی سے تقریباً 28 کلومیٹر دور افڈیرا کا علاقہ واقع ہے. جی افڈیرا. دھماکے کے بعد اس علاقے کے متعدد گاؤں مکمل طور پر سرمئی راکھ کی موٹی تہہ سے ڈھک گئے. لیکن یہ جان کر اطمینان ہوتا ہے کہ اس واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا. اور اس کی بڑی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ علاقہ انسانی رہائش کے لیے انتہائی ناموافق اور غیر آباد تصور کیا جاتا ہے. یہ خطہ جس کا ذکر ہو رہا ہے ارضیاتی اور جغرافیائی لحاظ سے دنیا کے چند انتہائی منفرد اور پراسرار مقامات میں شمار ہوتا ہے. آپ ڈاناکل ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں نا؟ بالکل. اس پورے علاقے کو ڈاناکل ڈپریشن کا نام دیا گیا ہے. انسانی آبادی نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہاں کا انتہائی سخت ماحول ہے. یہ علاقہ سطح سمندر سے بھی نیچے واقع ہے اور اسے دنیا کے گرم ترین اور خشک ترین مقامات میں سے ایک مانا جاتا ہے. میں اعداد و شمار دیکھ رہی تھی کہ یہاں دن کے وقت اوسط درجہ حرارت بآسانی 50 سے 55 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے. جی، اور بارش کا تصور یہاں تقریباً ناپید ہے. 50 سے 55 ڈگری سینٹی گریڈ اور وہ بھی سطح سمندر سے نیچے. اس علاقے کی جو تصاویر سامنے آئی ہیں وہ دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہماری زمین کا حصہ ہی نہ ہو. وہاں کے مناظر میں تیز پیلے، چمکدار سبز اور گہرے نیلے رنگوں کا ایک ایسا عجیب و غریب امتزاج نظر آتا ہے جو کسی اور سیارے کی یاد دلاتا ہے. بالکل کسی ایلین دنیا کا منظر لگتا ہے.
ظاہری طور پر یہ رنگ زمین کے اندر موجود گندھک یعنی سلفر اور دیگر معدنیات کے کیمیائی تعاملات کا نتیجہ معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کا یہ مشاہدہ بہت درست ہے۔ وہ نیون رنگ دراصل تیزابی چشموں، سلفر، آئرن اور مختلف نمکیات کے مرکبات ہیں جو زمین کی گہرائی سے نکلنے والی حرارت اور میگما کے ساتھ مل کر ایک پیچیدہ کیمیائی عمل سے گزرتے ہیں۔ یعنی وہ پورا علاقہ ایک قدرتی کیمیکل لیبارٹری بنا ہوا ہے۔ جی، ارضیات دانوں کے لیے تو ڈاناکل ڈپریشن کسی کھلی لیبارٹری سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی متحرک ارضیاتی زون ہے۔ یہاں زمین کی اوپری سطح یعنی قشر ارض اتنی پتلی ہو چکی ہے کہ زمین کے اندر ابلتا ہوا میگما سطح کے بہت قریب آ گیا ہے، اور اسی لیے اس علاقے میں متعدد فعال آتش فشاں موجود ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اس پورے واقعہ کا سب سے بڑا راز فاش ہوتا ہے۔ ایک ایسا علاقہ جو ارضیاتی طور پر اتنا متحرک ہے، وہاں ایک آتش فشاں 12,000 سال تک خاموش رہتا ہے اور پھر اچانک پھٹ پڑتا ہے۔ جی، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس کے پیچھے یقیناً کوئی بہت بڑی ارضیاتی تبدیلی کار فرما ہے۔ جب ہم اس واقعے کو ایک وسیع تر تناظر میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل کہانی صرف ایک آتش فشاں کے پھٹنے کی نہیں، بلکہ پورے بر اعظم افریقہ کے 2 حصوں میں تقسیم ہونے کی ہے۔ دراصل ہم ایک بہت بڑے بر اعظم کو ٹوٹنے کے عمل سے گزرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس عمل کو سمجھنے کے لیے ہمیں ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکیات پر نظر ڈالنی ہوگی۔ جی بالکل، جیسے اسکول میں ہم پینجیا کے بارے میں پڑھتے تھے کہ کیسے ایک بڑا بر اعظم ٹوٹ کر الگ الگ بر اعظموں میں بٹ گیا۔ وہی بات ہے۔ اگر ہم افریقہ اور جزیرہ نما عرب کے نقشے پر غور کریں تو کسی دور میں افریقن پلیٹ اور عریبین پلیٹ آپس میں مکمل طور پر جڑی ہوئی تھیں، اور پھر ان کے نیچے کا میگما گرم ہوا۔ جی، جب زمین کے اندر موجود حرارت کی وجہ سے یہ پلیٹیں ایک دوسرے سے دور ہٹنا شروع ہوئیں تو ان کے درمیان ایک بہت بڑی دراڑ پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں موجودہ بحیرہ احمر اور خلیج عدن وجود میں آئے۔ یعنی وہ سمندری راستے جو آج عالمی تجارت کے لیے لائف لائن سمجھے جاتے ہیں، وہ دراصل زمین کے اسی طرح پھٹنے اور پلیٹوں کے دور ہونے کے نتیجے میں بنے تھے۔ جی ہاں، اور اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ افریقہ کے اندرونی حصے میں بھی بینا یہی عمل دہرایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو دراڑ بن رہی ہے، یہ کون سی پلیٹوں کے درمیان ہے؟ یہ بالکل اسی عمل کا تسلسل ہے۔ ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت ایک مسلسل اور نہ رکنے والا عمل ہے۔ اس وقت افریقی پلیٹ خود ایک بہت بڑی دراڑ کے ذریعے 2 الگ الگ حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک بڑی پلیٹ کو نوبین پلیٹ اور دوسری چھوٹی پلیٹ کو صومالی پلیٹ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور ہیلیگوبی آتش ولکان کہاں واقع ہے اس سب میں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہیلیگوبی آتش ولکان جغرافیائی طور پر بالکل اس مقام پر واقع ہے جہاں یہ تینوں پلیٹیں یعنی نوبین، صومالی اور عریبین پلیٹیں ایک خاص مرکز پر آپس میں ملتی ہیں، جسے ارضیات کی زبان میں افار ٹرپل جنکشن کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب چونکہ یہ تینوں پلیٹیں مختلف سمتوں میں ایک دوسرے سے دور کھینچ رہی ہیں تو زمین کی سطح پر بے پناہ دباؤ اور تناؤ پیدا ہو رہا ہے، جس نے افار رفٹ نامی ایک وسیع دراڑ کو جنم دیا ہے۔ جب اس دراڑ کا ذکر آتا ہے تو تحقیقی مقالوں میں اسے ایسٹ افریقن رفٹ سسٹم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی طوالت حیران کن ہے۔ یہ بحیرہ احمر کے ساحلوں سے شروع ہو کر ایتھوپیا، کینیا، تنزانیہ، ملاوی اور آخر میں موزمبیق تک ایک 6,000 کلومیٹر طویل سلسلے کی صورت میں پورے بر اعظم کو چیرتی ہوئی گزرتی ہے۔ 6,000 کلومیٹر کی طوالت زمین کے اندر موجود ان طاقتوں کی وسعت کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے۔ یہ سوچ کر ہی انسانی ذہن دنگ رہ جاتا ہے کہ زمین کے اندر اتنی بڑی تبدیلی خاموشی سے وقوع پذیر ہو رہی ہے جو بالآخر اس بر اعظم کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ لیکن یہ عمل کتنا تیز ہے؟ جب ہم اس تقسیم کی رفتار کی بات کرتے ہیں تو ارضیاتی وقت اور انسانی وقت کا فرق بہت نمایاں ہو جاتا ہے۔ سائنسی پیمائش کے مطابق یہ پلیٹیں ہر سال صرف 2 سے 5 سینٹی میٹر کی رفتار سے ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں۔ ذرائع میں اس حوالے سے ایک بہت دلچسپ روزمرہ کی مثال دی گئی تھی۔ 2 سے 5 سینٹی میٹر سالانہ کی یہ رفتار بالکل وہی ہے جس رفتار سے ایک عام انسان کے ناخن بڑھتے ہیں۔ جی، ناخنوں کی مثال بہت مناسب ہے۔ ہم روزانہ اپنے ناخنوں کو بڑھتے ہوئے محسوس نہیں کر سکتے، لیکن ایک خاص وقت گزرنے کے بعد ہمیں ان کی بڑھوتری واضح طور پر نظر آتی ہے۔
یہ تشبیہ اس انتہائی سست ارضیاتی عمد کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے، چونکہ یہ رفتار انسانی زندگی کے چند اشروں کے مقابلے میں بہت سست ہے، اس لیے ہم اس براعظم کو راتوں رات 2 ٹکڑوں میں بٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایک نیا سمندر بننے میں کتنا وقت لگے گا؟ سائنسدانوں کے محتاط اندازوں کے مطابق اس دراڑ کو مکمل طور پر ایک نئے سمندر میں تبدیل ہونے اور افریقہ کے مشرقی حصے کو ایک الگ جزیرہ نما بننے میں تقریباً 50 لاکھ سے 1 کروڑ سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ 50 لاکھ سے 1 کروڑ سال؟ یہ تو بہت طویل عرصہ ہے۔ جی ہاں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کے اثرات ابھی موجود نہیں ہیں۔ درحقیقت اگر ہم افریقہ کے جغرافیائی خد و خال پر غور کریں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دراڑ براعظم کو پہلے ہی کس حد تک تبدیل کر چکی ہے۔ افریقہ کے مشہور ترین قدرتی عجائبات اسی رفٹ سسٹم کی پیداوار ہیں۔ بالکل، جیسے بڑے پہاڑ اور جھیلیں۔ جی، چاہے وہ براعظم کا بلند ترین مقام ماؤنٹ کلیمنجارو ہو، ماؤنٹ کینیا ہو یا ایتھیوپیا کا مشہور آرٹالے آتش فشاں ہو، جس کے اندر کھولتے ہوئے لاوے کی ایک مستقل جھیل موجود ہے۔ یہ سب اسی مقام پر بنے ہیں جہاں زمین کی سطح کمزور پڑنے سے میگما کو باہر آنے کا راستہ ملا۔ اور اس کے علاوہ جب زمین کی سطح پھٹ کر دور ہوئی تو جو بے پناہ گہرے گھڑے بنے، ان میں پانی جمع ہونے سے افریقہ کی عظیم جھیلیں وجود میں آئیں، جن میں ملاوی، ٹانگانیکا، البرٹ اور کیوو جیسی بڑی جھیلیں شامل ہیں۔ یہ تمام جغرافیائی شواہد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حالیہ ہیلیگو یوبی کو دھماکہ کسی خلا میں ہونے والا انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ جی نہیں، بلکہ یہ لاکھوں سالوں سے جاری ایک وسیع تر عمل کا تسلسل ہے، اور جیسے جیسے یہ پلیٹیں ایک دوسرے سے دور ہوتی جائیں گی، اس پورے خطے کا قشر ارض مزید پتلا اور کمزور ہوتا جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ زلزلے اور آتش فشاں پھٹنے کے واقعات مزید ہوں گے۔ بالکل، مستقبل میں زلزلوں اور آتش فشانی سرگرمیوں کے تواتر اور شدت میں اضافہ ناگزیر ہے۔ اگر ہم حالیہ برسوں کے واقعات پر نظر دوڑائیں تو یہ ارضیاتی سرگرمیاں تیزی سے ابھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ جولائی 2025 میں ہیلی گوبی کے بالکل قریب واقع آٹا آلے آتش فشاں میں ایک نیا دھماکہ ہوا تھا۔ جی، اور ماہرین کی رپورٹس کے مطابق اسی وقت سے ہیلی گوبی سے بھی مسلسل سفید دھواں اور گیسیں خارج ہونا شروع ہو گئی تھی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ جی، یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ زیر زمین دباؤ بڑھ رہا ہے اور میگما اوپر کی طرف سفر کر رہا ہے، جس پر سائنسدانوں نے اپنی نظریں جمائی ہوئی تھیں۔ لیکن ان سب شواہد میں جو واقعہ سب سے زیادہ حیران کن محسوس ہوتا ہے وہ سال 2005 میں اسی علاقے میں پیش آنے والا ایک واقعہ تھا۔ 2005 کا واقعہ دراصل وہ ارضیاتی واقعہ اس پورے رفٹ سسٹم کو سمجھنے کے لیے ایک کیری سنگمیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، وہ بہت غیر معمولی تھا۔ ایتھیوپیا کے ڈاباہو علاقے میں، جو کہ اسی آفار رفٹ کا حصہ ہے، ارضیات دانوں نے ایک ایسا مشاہدہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ صرف 10 دن کے مختصر ترین عرصے میں زمین پھٹی اور ایک 60 کلومیٹر طویل دراڑ اچانک نمودار ہو گئی۔ 10 دن میں 60 کلومیٹر؟ جی ہاں، اور بعض مقامات پر اس دراڑ کی چوڑائی 8 میٹر تک تھی۔ یہ ایک ایسا غیر معمولی واقعہ تھا جس نے ثابت کیا کہ ارضیاتی تبدیلیاں ہمیشہ لاکھوں سال کی یکساں سست رفتاری سے نہیں چلتی، کبھی کبھی یہ بہت اچانک اور بڑی ہوتی ہیں۔ جب اس 60 کلومیٹر طویل دراڑ کی تصاویر سامنے آئیں، جن میں ماہرین اور مقامی لوگ اس وسیع و عریض شگاف کے کنارے کھڑے نظر آ رہے تھے، تو وہ مناظر اپنے اندر ایک عجیب سی ہیبت لیے ہوئے تھے۔ واقعی وہ مناظر رونگٹے کھڑے کر دینے والے تھے۔ یہ محض زمین پر پڑنے والی کوئی عام دراڑ نہیں تھی، بلکہ یہ لغوی معنوں میں ایک برے اعظم کا اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹنا تھا۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھا کہ زمین کے اندر کی بے قرار طاقتیں کس طرح سطح کے سکون کو پل بھر میں تہ و بالا کر سکتی ہیں۔ میگما کا وہ دباؤ جو لاکھوں سالوں سے اندر جمع ہو رہا تھا، اس نے چند دنوں کے اندر زمین کو چیر کر رکھ دیا۔ بالکل۔ یہ شواہد ثابت کرتے ہیں کہ زمین کا اندرونی نظام کتنا متحرک ہے۔ وہ دباؤ، وہ درجہ حرارت اور وہ طاقتیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی کی نظروں سے اوجھل رہتی ہیں، وہ دراصل اس سیارے کی شکل و صورت کو مسلسل تراش رہی ہیں۔ یعنی 12,000 سال بعد ایک آتش فشاں کا پھٹنا اور 10 دن میں ایک نئی دراڑ کا بن جانا، یہ سب اسی ایک بڑے ارضیاتی پزل کے مختلف ٹکڑے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ ٹکڑے اب تیزی سے اپنی جگہ پر آ رہے ہیں۔
آج کے اس تفصیلی تجزیے میں موجود حقائق کو اگر ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ہماری زمین کوئی جامد اور بے جان شے نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایتھیوپیا کے ایک دور دراز اور دنیا کے گرم ترین مقام ڈاناکل ڈپریشن میں ایک واحد آتش فشاں کے پھٹنے سے بھارت اور مشرق وسطی میں سینکڑوں پروازیں منسوخ ہوئیں، اور کیسے ایک راک کا بادل جس میں پگھلا ہوا شیشہ اور چٹانیں شامل تھیں 50,000 فٹ کی بلندی تک پہنچ کر عالمی سفری نظام کے لیے خطرہ بنا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ تمام بظاہر الگ لگنے والے واقعات دراصل ٹیکٹونک پلیٹس کی اس سست لیکن ناقابل تسخیر حرکت کا نتیجہ ہے جو افریقہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہی ہیں۔ یہ تمام معلومات ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ انسان اس وسیع و عریض قدرتی نظام کے سامنے کتنا بے بس اور چھوٹا ہے۔ جی، ہماری زمین بظاہر کتنی ہی پرسکون اور مستحکم کیوں نہ محسوس ہو، اس کے سینے میں ہر وقت تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں، ان تمام حقائق کی روشنی میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ افریقہ ہمارے ناخنوں کے بڑھنے کی رفتار سے 2 ٹکڑے ہو رہا ہے اور اتنی ہی سست روی سے چلنے والا یہ عمل زمین پر 60 کلومیٹر طویل دراڑیں اور 50,000 فٹ بلند راکھ کے بادل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو ذرا تصور کریں کہ اور کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔ جی بالکل، اس وقت اسی لمحے ہمارے قدموں کے نیچے گہرائی میں خاموشی سے اور کون سی ایسی ارضیاتی تبدیلیاں شکل اختیار کر رہی ہوں گی جن سے ہم آج بالکل بے خبر ہیں، لیکن جو آج سے لاکھوں سال بعد اس دنیا کا نقشہ، اس کے سمندر اور اس کے بر اعظم مکمل طور پر بدل کر رکھ دیں گی۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو یقیناً ہمیں اپنے ارد گرد موجود اس سیارے کو ایک نئے اور مختلف زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ دی ڈیپ ڈائیو کے اس تجزیے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ متجسس رہیں اور حقائق کی کھوج جاری رکھیں۔ ہم جلد ہی ایک نئے اور بصیرت افروز موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔